नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला वअंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व ज़रू मा बक़िय मिनर रिबा इन कुन्तुम मुअ्मिनीन क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला तबीउ दिनारम बिदिनारैन वला दिरहमम बिदिरहमैन वला साअम बिसाअैन इल्ला हकज़ा व हकज़ा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, गुज़िश्ता खुतबा जुमा में सूद की संगीनी के हवाले से कुरान और सही अहादीस की रोशनी में चंद गुजारिशात आपके सामने पेश की थी कि सूद एक ख़तरनाक तरीन गुनाह है। इस बात की हद तक तो बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस है, लोग जानते हैं, लेकिन बाज़ इक़साम सूद की ऐसी हैं कि उसके बारे में लोग फिर हीले और बहाने तलाश कर रहे होते हैं। खुद से अपनी मर्जी से
اس اپنے کام کی تعویل کرتے ہوئے اپنے دل کو اس سود پہ مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کی تمام اقسام کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اس وقت قدیم دور میں سود کی جتنی قسمیں تھیں وہ بھی سب آپ نے ناجائز قرار دی ہیں، اور اس کی آج جتنی جدید صورتیں جس کا معاملہ ویسا ہی ہے جیسا معاملہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس کے سود ہونے میں نہ کوئی شک ہے اور اس کے حرام ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں اس کی دلیل ہمیں قرآن و حدیث سے آپ دیں۔ اس قسم کا تذکرہ آپ نے کیا ہو نبی علیہ السلام نے، پھر تو ہم اس کو سود ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں تو ہم اس کو سود ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھنا پیارے بھائیو، حدیث ہے شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ جدید دور کے اندر جو شراب کے نام پائے جاتے ہیں وہ نام تو اس دور میں نہیں تھے، لہذا اس کو شراب ہی نہیں کہا جا سکتا۔ اصول کیا ہے؟ شراب ہر وہ چیز ہے جو عقل کے اوپر پردہ ڈال دے، نشہ کر دے، ہر وہ چیز شراب کے حکم میں ہے۔ اب آج کے جدید دور میں کوئی اس کا نام آب جور رکھ لے، کوئی اس کا نام کسی قسم کا مشروب رکھ لے، اگر اس کو پینے سے نشہ آ رہا ہے تو وہ شراب ہے، وہ حرام ہے، وہ نشہ ہے۔ بے عین اسی طرح سود کا معاملہ ہے۔ سود کا جو انداز آپ کے زمانے میں تھا، آج کے دور میں اگر کوئی نام بدل لیتا ہے، اگر اس کا آپ کہنے کے نام یا انداز بدل لیتا ہے تو نام اور انداز بدلنے سے وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ کے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے یسمونہا بغیر اسمہا، وہ شراب پیئیں گے، شراب کا نام چینج کر کے پیئیں گے، یعنی حرام کو حلال کریں گے لیکن نام چینج کر لیں گے، نام تبدیل کریں گے۔ سود کے معاملے میں بھی ہمارے معاشرے میں اسی طرح رائج ہے، یہی انداز ہے۔ ہر سود کا کام کرنے والا بندہ فتوے لیے پھر رہا ہوتا ہے اپنی مرضی کے، اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے بھئی تم جو بندی ہو تو دو بندیوں کا فتوہ دیکھو، اگر تم بریلوی ہو تو بریلویوں کا فتوہ دیکھو، یعنی یہ انداز ہوتا ہے ورگلانے کا، سود کے جال میں پھنسانے کا۔ یاد رکھنا صحیح سند سے حدیث ہے، آپ کے اور میرے سچے نبی نے فرمایا، صادق المصدوق نے فرمایا، وہ ہستی جس کی ہر بات حق ہے، اس ہستی نے فرمایا آپ کے علاوہ ہر بندے کی بات غلط ہو سکتی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ایک ہستی کائنات میں دنیا میں جس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، آپ کی ہر بات حق ہے، سچ ہے۔ فرمایا صحابہ قرب قیامت حالات ایسے پیدا ہوں گے، اگر کوئی بندہ سود سے بچنا بھی چاہے گا، سود کی بہار، اس کی ڈسٹ، اس کے اثرات اس تک پھر بھی پہنچیں گے، اور یہی وجہ ہے گورنمنٹ کے سارے معاملات سود پہ چل رہے، کسی نہ کسی انداز سے کوئی نہ کوئی بندہ تو اس میں آپ کہنے کہ اس معاملے میں مشترک ہو جاتا ہے، یا کسی معاملے میں کوئی اثر پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی حالات ایسے بن جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہے محبوب کی، قرب قیامت سود کے اثرات پڑیں گے۔ پیارے بھائیو، پہلی قسم سود کی، پہلی جس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کے زمانے میں بھی تھی اور آپ نے اس کو سود قرار دیا ہے۔ کوئی بندہ کسی سے ادھار رقم لیتا ہے، یار مجھے 10 روپے چاہیے، یا مجھے 10,000 چاہیے، یا 10 لاکھ چاہیے، میں 1 ماہ کی مدت
ضرورت کے لیے مجھے قرض چاہیے، یہ کہتا ہے پیمنٹ موجود ہے، ادھار تمہیں میں دیتا ہوں لیکن واپس تمہیں 10 کی جگہ پہ 12,000 کرنا پڑے گا۔ کوئی شک نہیں ہے اس کے سود ہونے میں، اتنا کلیئر سود ہے، لیکن بدبختی اور بد نصیبی کی حالت تو یہ ہے کہ سود کی یہ قسم ہمارے معاشرے میں عام پائی جا رہی ہے۔ اور بھائیوں، گلیوں بازاروں میں، یقین جاننے علاقوں میں ڈٹائی سے لوگ کہتے نظر آتے، بڑی ڈٹائی سے یہ مطالبے کرتے نظر آتے۔ آپ کسی کو کہیں یار مجبور آدمی ہو، ضرورت پڑ گئی ہے، باپ کا آپریشن ہے، بیٹی کا نکاح ہے، کوئی مجبوری بن گئی، پریشانی آن پڑی، مجھے چند پیسوں کی ضرورت ہے، اللہ کی قسم اس مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ تو بیچارہ پھنسا ہوا ہے، مجبور ہے، اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ مزید توڑتا ہے۔ سود کی یہ شکل بدترین شکل ہے، سود کی یہ قسم بدترین قسم ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر اس کے بارے میں احادیث میں ذکر کر دیا ہے۔ بھائیو، یقین جانے یقین کہیں، یہ بدترین اور کلیئر صورت ہے۔ کسی محدث کا، کسی فقیہ کا، کسی فرقے کا اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ کلیئر سود ہے۔ لینے والے پہ لعنتیں پڑ رہی ہوتی ہیں، لینے والے پر، دینے والے پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یہ پہلی قسم ہے۔ اسی کی دوسری قسم ہے ادھار کی صورت میں جو بندے کے اوپر قرضہ ہوتا ہے، یعنی ایک تو پہلی قسم پیسے زائد۔ ہاں، اسی کے ایک بات سمجھنا، ایک بندہ وہ طے نہیں کرتا، مطالبہ بھی نہیں کرتا، ضرورت پڑ گئی یار 1,00,000 روپیہ چاہیے ایک ماہ کے لیے، یہ بغیر کسی شرط کے اپنے بھائی کی اعانت کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ اب جس کو 1,00,000 ملا ہے اس کی تو ضرورت پوری ہو گئی۔ محمد الرسول اللہ، ذرا پڑھیں، پھر پڑھیں، اللہ برکتیں آپ پہ نازل کرے، پھر پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کثیرن کثیرا۔ آپ فرماتے ہیں مومن کون ہے؟ بہترین مومن وہ ہے جو ادائیگی کے لحاظ سے بہتر ہے، بہترین مومن وہ ہے، یعنی جب ادھار لیا ہے، معاملہ طے نہیں کیا کہ یار 1,00,000 کا 1,10,000 دینا ہے، 1,00,000 کا 1,00,000 ہی واپس کرنا ہے، لیکن خود بندہ اپنی مرضی سے کہتا ہے یار یہ میرا بھائی ہے، اس نے میری مدد کی ہے، اس نے میرا مشکل وقت آسان کر دیا ہے، پریشانی میں میرے کام آیا ہے، اور میرے نبی کی حدیث ہے بہترین مومن وہ ہے جو ادائیگی کے لحاظ سے بہترین ہے، بہترین مومن وہ ہے جو ادا کرتے وقت حسن سلوک کرتا ہے۔ یہ 1,00,000 کے اوپر 10,000 زائد دیتا ہے اپنی خوشی سے، معاملہ طے نہیں ہے، ایگریمنٹ کا حصہ نہیں ہے، کوئی اسٹام نہیں ہے کہ تم نے زائد دینا ہے، دل میں لالچ بھی کوئی نہیں، لیتے والا لے رہا ہے 1,00,000 کر کے، دینے والا اس نیت پہ دے رہا ہے کہ میں نے 1,00,000 ہی واپس لینا ہے۔ اب حدیث کے لفظ ہے ادائیگی کرنے والا اپنی مرضی سے کچھ زائد اس کو دیتا ہے، ساتھ کوئی گفٹ اس کو دیتا ہے، ساتھ اس کو مزید کوئی چیز دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ جائز ہے اور درست ہے، لیکن پہلے ایگریمنٹ کرنا، پہلے مطالبہ رکھنا، پہلے طے کرنا، 1,00,000 کا 1,25,000 ملے گا، اس کے سود ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو سود کی قسمیں رائج ہیں، کمیٹیوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ ایک کمیٹی تو وہ ہے جو تاجر احباب باہمی کمیٹیاں ڈالتے ایک دوسرے بھائی کے تعاون کے لیے، اس کی مدد کے لیے، بسا اوقات تو کمیٹیاں جتنی ہوتی ہیں ابتدا میں طے کر لیا جاتا ہے یار یہ 10,00,000 کی کمیٹی ہے، پہلی فلاح کی، دوسری فلاح کی، تیسری فلاح کی، بالکل جائز ہے، درست ہے، باہمی تعاون کا ایک ذریعہ ہے۔ بسا اوقات کمیٹی ڈال کر بعد میں قرعہ اندازی کی جاتی ہے، جتنی اماؤنٹ لے رہا ہے اتنی اماؤنٹ قسطوں میں دے رہا ہے، یہ باہمی اشتراک
ہے، یہ جائز ہے، درست ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن کمیٹی کی دو صورتیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، دونوں ہی سود ہیں اور معاشرہ عمل بھی کر رہا ہے۔ ایک کمیٹی کو بولی والی کمیٹی کہا جاتا ہے۔ بولی والی کمیٹی کیا ہے؟ 1 لاکھ کی کمیٹی پڑ گئی، اب کمیٹی نکلنی ہے مہینے کے بعد، سارے ممبران جمع ہے، اس لاکھ کی کمیٹی کی بولی لگتی ہے۔ ایک کہتا ہے میں 95,000 میں اس کو اٹھاتا ہوں، دوسرا کہتا ہے نہیں میں اس کو 92,000 میں اٹھاتا ہوں، تیسرا کہتا ہے نہیں میں اس کو 90,000 میں اٹھاتا ہوں، چوتھا کہتا ہے 85 میں، یعنی سب سے نیچے جو آتا ہے اس سے نیچے اگر کوئی نہ جائے وہ کمیٹی اس کی، اب اوپر 15,000 ہے، 20,000 ہے، مثال 1 لاکھ کی کمیٹی ہے اور اس نے 80,000 کی بولی دے کر 80,000 وصول کیا ہے، اب اوپر کا 20,000 باقی ممبران پہ تقسیم ہوتا ہے، وہ پیسے تو نہیں کھاتے، اللہ کی قسم جہنم کی آگ وہ اپنے پیٹ میں بھرتے، وہ سود کھا رہے، وہ خنزیر کھا رہے، حرام کھا رہے، یہ بھائی اس کو ضرورت بڑھ گئی، اپنی مجبوری میں وہ لاکھ کا 80 لے رہا ہے، یہ اس کا 20 بانٹ رہا ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ناجائز ہے، ابس ہے، حرام ہے، اور یہ سود کی کمیٹی ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اچھا اسی کی ایک قسم لکی کمیٹی کے نام سے اکثر آپ دیکھتے ہیں اشتہار لگے ہوتے پورے شہر میں، بینر اویزہ ہوتے پورے شہر میں، لکی کمیٹی ہے، اس کا انداز کیا ہے؟ ایک موٹر سائیکل ہے، قیمت اس کی 70,000 ہے، اس کے لیے ممبران تراش کیے جاتے، انداز کیا ہے؟ بھئی ممبران 2,000 ماہانہ جمع کروائیں گے، پورا اندازی ہوگی، ممبران میں سے جس کا نام نکلے گا موٹر سائیکل اس کی، دوبارہ اس کو قسط نہیں دینی پڑے گی، اس کے بعد اس کا نام نکل جائے گا، اگلی موٹر سائیکل ہے، پھر ان کی پورا اندازی ہے، جس نے دوسری قسط دی ہے اس کی بائک نکلی، وہ 4,000 میں بائک لے کے گھر پہنچا ہے، اس میں دونوں ہی چیزیں ہیں، سود بھی پایا جاتا ہے، جوا بھی پایا جاتا ہے، اور جس میں سود ہو جوا ہو، یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، اور ایمان والو اللہ نے شراب کو، جوے کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، سود کی لعنت بھی پڑ رہی ہے، جوے کی لعنت بھی پڑ رہی ہے، اور یہ لکی کمیٹی اس میں دونوں ہی عنصر پائے جاتے ہیں، سادہ عام کمیٹی کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، باہمی تعاون کا ذریعہ ہے، لیکن کمیٹی کی یہ دونوں قسمیں، بولی والی کمیٹی سود کی کمیٹی ہے اور لکی کمیٹی یہ بھی سود کی کمیٹی ہے۔ ہمارے معاشرے میں رائج جو سود کی اقسام ہے، محمد الرسول اللہ، یار پڑھیں ذرا ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں، اللہ آپ کو عزتیں برکتیں دے، پڑھیں ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقین جانیں یہ کرونا کی وبا جو ہے نا اس نے پریشان کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کی قسم کبھی درود ہم کثرت سے پڑھ لینا تو سچے نبی کا وعدہ ہے، درود کی برکت سے اللہ یہ وبائیں اور غم پریشانیاں ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائی روٹین سے بھی درود پڑھتے ہیں کہ صرف جمعے والے دن پڑھتے ہیں؟ کتنے بھائی ہیں جنہوں نے آج 100 مرتبہ پڑھا ہے؟ او ماشاءاللہ یار تعداد بڑھنی شروع ہو گئی ہے۔ اچھا 1000 والے بندہ بھی کوئی ہے جس نے 1000 مرتبہ پڑھا ہے؟ ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے، 2 3 ہیں، بہرحال سارے ہونے چاہیے۔ آپ کا ایمان تازہ ہو، میں آپ کو ایک صحابی کا قول سنانا چاہتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا قول ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے اور صحیح سند سے ان کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جو حدیث ہے نا کہ جمعے کے دن درود کثرت سے پڑھنا چاہیے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے، ہر ایمان والا جمعے کے دن، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے، میرے دل کی تمنا ہے، آپ کی اس حدیث کے مطابق ہر بندے کا حق بنتا ہے کہ جمعے والے دن کم از کم
وہ 1000 مرتبہ سچے نبی پہ درود پڑھے گا صلی اللہ. تو ابھی ماشاءاللہ جمعے کا ٹائم ہوا ہے، مغرب تک جمعہ ہے، پڑھیں گے یار 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ مسنون درود ہے اور مکمل درود ہے. یہ پڑھیں، 18-20 منٹ کا معاملہ ہے. اور اللہ کی قسم اس کا اچھا بدلہ پتہ کیا ہے؟ اللہ قیامت کے دن سچے نبی کا جنت میں ساتھ نصیب فرمائے گا صلی اللہ. پڑھیں گے 1000 مرتبہ. اگلے جمعے ماشاءاللہ ہاتھ سارے کھڑے ہونے چاہیے. یقین جاننے کبھی 1000 پھر آپ روزانہ پڑھ لینا. قرضے، پریشانیاں، ٹینشنیں اللہ رفع ہی کر دیتا ہے. ضمناً بات آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث ہے. اور بھائیو سود کا تذکرہ ہو رہا نا تو جہنمی ان کے اوپر لعنتیں عذابوں کا تذکرہ ہے. اس کے دوران درود شریف پڑھ لے تو رحمت مزید نازل ہو جائے. گروی چیز رکھنا شرعی طور پہ جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن میں بھی اس کے جواز کا تذکرہ ہے. گروی چیز رکھنا منع نہیں ہے، جائز ہے. ایک بندہ واقف نہیں ہے کسی بندے کا، تعلق داری بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے 1000 روپیہ چاہیے یا مجھے 10,000 چاہیے یا مجھے 1,00,000 کی ضرورت ہے 1 ماہ کے لیے. اب وہ کہتا ہے یار مجھے تجھ پہ اعتبار نہیں ہے، میں تجھے جانتا بھی نہیں، ضمانت مجھے کوئی چاہیے. یہ کہتا ہے میرے گھر کی رجسٹری ہے، اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں. گھر کی رجسٹری آپ کے پاس ہے، پیسے واپس کر دوں تو میری رجسٹری واپس کر دے، ادائیگی نہ ہو سکے میرا مکان سیل کر دے، میری دکان سیل کر دے، اپنے پیسے پورے کر کے میری رقم واپس کر دیں. بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے. قرآن نے بھی گروی رکھنے کا تذکرہ کیا ہے اور سچے نبی کی احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ہمارے معاشرے میں اسی کی سود کی جو قسم ہے، اسی کے بارے میں جو سود کا عنصر شامل ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی مجبور ہو جاتا ہے بیچارہ، قرضہ اس کو چاہیے، زر ضمانت کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ اپنی دکان کی رجسٹری دے دیتا ہے. یار یہ ضمانت کے طور پہ نا رجسٹری اپنے پاس رکھے، مجھے 10 لاکھ روپیہ دے دے اور میں مطلوبہ وقت تک دے دوں تو ٹھیک ہے، وگرنہ فروخت کر کے پیسے پورے کر لیں. اچھا جو گروی کی نجائز قسم ہمارے معاشرے میں رائج ہے، تقریباً عمل اسی پہ ہو رہا ہے الا ماشاءاللہ. جس کو اللہ نے حرام سے بچایا ہے، سود سے بچایا ہے، وہ بچا ہے. لیکن معاشرے میں رائج ہی یہ ہے، چلتا ہی یہ ہے یار 1 ایکڑ زمین ہے، اس کی رجسٹری اپنے پاس رکھو، مجھے 10 لاکھ روپیہ دے دو. اب یہ کیا کرتا ہے؟ جو چیز گروی رکھی جاتی ہے اس میں اگر مکان ہے تو رہائش اختیار کر لیتا ہے، اگر مکان ہے اس کو کرائے پہ چڑھا کر اس کا کرایہ وصول کرتا ہے، یا جو بندہ رہ رہا ہے اس سے ہی کرایہ لینا شروع کر دیتا ہے. اگر وہ فصل والی زمین ہے، گندم، چاول، مکئی اس میں لگی ہے، سبزی لگی ہے، 10 لاکھ دے کر اب یہ گندم اس کی استعمال کر رہا ہے، اس کے چاول استعمال میں رہ رہا ہے. اب یہ 10 لاکھ کے عوض اس کو یہ پرافت آ رہی ہے، کبھی دکان کا کرایہ، کبھی مکان کا کرایہ. گروی کیا ہے؟ زر ضمانت رجسٹری. مالک وہی ہے جس کے نام ہے، وہ مالک نہیں ہے جس نے 10 لاکھ دیا ہے، وہ تو گارنٹی ہے، ضمانت ہے، امانت ہے. لیکن اس سے فائدہ اٹھانا، اس کا کرایہ وصول کرنا، اس میں بیٹھ جانا، اس مکان میں رہائش اختیار کرنا، یہ اس 10 لاکھ کے عوض، قرض کے عوض یہ پرافٹ کھا رہا ہے. اور جو قرضہ پرافٹ کھینچے اسے پرافٹ نہیں کہتے، اس کو سود کہتے ہیں. یہ سود کھا رہا ہے. اور آج معاشرے میں کتنی لعنت عام ہے یہ. اور بھائیو یہ کھلا سود ہے. بس ایک صورت ہے، ایک صورت ہے فائدہ اٹھانے کی. اس میں کیا ہے؟ ایک آدمی کے پاس اچھا جانور ہے،
گائے ہے اس کے پاس، بھینس ہے اس کے پاس اچھی نسلی، وہ دودھ دیتی ہے، اب اس کے پاس اور کچھ نہیں، اس نے لاکھ روپیہ لیا ہے اور اس کو بھینس دے دی، گروی رکھ دی اس کے پاس، اب ظاہری بات ہے یہ اس کو چارہ کھلائے گا، اس کا گوبر صاف کرے گا، یہ چارہ پیسوں کا کھلا رہا ہے، ان پیسوں کے عوض اگر یہ اس کا دودھ استعمال کرتا ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہاں ہے یہ بھی گروی کیونکہ اس کی لاگت آ رہی ہے، پیسے خرچ ہو رہے، حدیث میں ذکر ہے اگر بکری کسی نے کسی کے پاس گروی رکھی ہے وہ دودھ استعمال کرے گا کیونکہ چارہ اس کو وہ کھلا رہا ہے، اس چارے کے عوض وہ اس کا دودھ استعمال کر رہا ہے، وہ قرض کے عوض نہیں ہے، اتنی گنجائش ہے، اس کے بڑھ کر نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا ہی یہ ہے گروی رکھنے کے بعد جس چیز کو گروی رکھا جاتا ہے وہ گروی جس کے پاس رکھی جاتی ہے وہ استعمال کرتا ہے، وہ قرض کی پرافت ہے، کل قرض جرہ منفعتا فہو الربا، ہر وہ قرضہ جو پرافت چھوڑتا ہے وہ پرافٹ نہیں ہوتی بلکہ سود ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، تو گروی کی یہ صورت قطعاً جائز نہیں ہے۔ اب آئیں ایڈوانس کی طرف، ایڈوانس بڑے بڑے قابو آئیں گے، اس معاملے میں بھی عام چلتا ہے ہمارے معاشرے میں، ایڈوانس چلتا ہے۔ ایڈوانس کیا ہوتا ہے؟ مکان کرائے پہ لینا ہے، ایک ہے ایڈوانس کی صورت جسے ہم سیکورٹی کہتے ہیں، بطور سیکورٹی جس نے مکان کرائے پہ دینا ہے وہ کہتا ہے یار 2 لاکھ روپیہ نہ تمہیں ایڈوانس دینا پڑے گا، وہ کس لیے رکھ رہا ہے کہ یار کل کو یہ کرایہ دار ہے، بجلی استعمال کر کے چھوڑ کے چلا جائے بل کون ادا کرے گا، کوئی چیز کا نقصان کر کے چلا جائے اس کا نقصان یہ پورا کیسے کرے گا، یہ بطور سیکورٹی اپنی جگہ کی ویلیو کے لحاظ سے کوئی چیز ایڈوانس اس سے پیسوں کی صورت میں رکھتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی نجائز نہیں ہے۔ دکانوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کرایہ دار ہے نا وہ دکان پہ بیٹھ رہا ہے، ایگریمنٹ کر رہا ہے، وہ جس نے کرائے پہ دینی ہے اس سے کرایہ دار ایگریمنٹ کیا ہو رہا ہے، یار اگر تو بطور سیکورٹی ہے یار 10 لاکھ تم نے ایڈوانس دینا ہے اور کرایہ تیرا اتنا 1000 ہے، کوئی شک نہیں، بالکل جائز اور درست ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو سود کی قسم جاری ہے نا بازاروں میں، بھئی اگر ایڈوانس دو گے 80 لاکھ تو کرایہ تمہارا ہے 20,000، اگر ایڈوانس دو گے 40 لاکھ تو کرایہ تمہارا ہے 50,000۔ اب وہ کرایہ بڑھ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، کس سبب سے؟ اور بھائیو یہ سنگین عمل خدا رہا، ایسے سیکورٹی رکھیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ ایسے بازار میں وہ مسجد ہے، مسجد مدنی حاجی اسلم شہین صاحب، اللہ ان کو برکت دے، اللہ نے ان کو توفیق دی، اللہ کا گھر بنایا ہے اور اللہ نے وہاں سے نا ہدایت اور قرآن و سنت کا نور بڑی دور تک بکھیر دیا ہے۔ اللہ مزید اپنی رحمتیں فرما دے، اللہ ہمارے اس جامعہ کو بھی قیامت تک آباد رکھے، اس کے نور کی قرآن و سنت کی شعائیں شرقن غربن شمالن جنوبن اللہ ہر طرف پھیلا دے، اور انشاءاللہ دل خوش ہوگا آپ کا۔ تقریب ہو رہی ہے نا 5 اپریل کو، انشاءاللہ سب بھائی آئیں گے، مغرب سے انشاءاللہ عشاء تک تقریب ہوگی، آپ کے دیے ہوئے پیسے جو آپ تعاون کرتے ہیں الحمدللہ بخاری پڑھ کر طلباء پورے ملک میں پھیلیں گے اور قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کریں گے، انشاءاللہ حفاظ فارغ ہو کر قرآن کی تعلیم دیں گے۔ پیارے بھائیو ضمناً بات آئی، اچھا بازار میں رہتے ہوئے بڑے کیس سامنے آتے، یہ دکان کرائے پہ چل رہی ہے، وہ مالک کہہ رہا جی 1 کروڑ روپیہ پگڑی دے دو تو کرایہ ہے ہی نہیں۔ یہ تاجر بازار کے ہی بیٹھے ہیں، پوچھو ان کو ہو نہیں رہا؟ ریل میں کرایہ اس جگہ کا ہے 50,000، 50,000 سے کم کرایہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے 1 کروڑ ایڈوانس دو کرایہ معاف ہے۔
اب وہ 1 کروڑ کے بدلے یہ 50,000 سود کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے۔ معاشرے میں تباہی نہیں۔ او بھائیو، خدا حرام معاملے سیدھے کرو، اپنے سیدھے کرو۔ ہاں سیکورٹی کے طور پر ایڈوانس کوئی حرج نہیں لے۔ آپ کی دکان 10 کروڑ کی ہے، اس کا نقصان معاملہ سامنے رکھے، 10 لاکھ 15 لاکھ ایز اے سیکورٹی، اس کا کرائے پہ اثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو پیسوں کے عوض کرایہ کم کرتے ہو وہ کیا ہے؟ وہ کس چیز کا پیسہ کم لے رہے ہو؟ وہ جو 10 20 30 ہزار کا بینیفٹ لے رہا ہے وہ کس چیز کا لے رہا ہے؟ خدا را میں نے تو بڑا ہی سوچا ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ ایز اے سیکورٹی بس جائز ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ اپنے مال کو حرام نہ کرے، بچائیں اپنے آپ کو حرام رستوں سے، نجائز طریقوں سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے، وقت چونکہ مکمل ہے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی بات سے آگے بات چلائیں گے۔ یہ بیمہ پالیسی، پھر لائف انشورنس، اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ معاشرے کے اندر یہ بینکنگ، لیزنگ، پھر اس کے بعد ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، یہ جتنے سلسلے چلتے ہیں انشاءاللہ وقت چونکہ کم تھا، جتنا بیان ہو سکا آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں جو بقیہ اس کی ڈیٹیل ہے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے اس کو بیان کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔